نظم کا نام برسات، شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی، شعر نمبر 5 تا 8 اشعار کا مطلب کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ تو اس میں مشکل لفظ جو ہیں وہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ جڑی بوٹیاں ایسے چھوٹے چھوٹے پودوں کو کہتے ہیں جن پر صرف پتے اور پھول ہوتے ہیں اور بہت نرم ہوتی ہیں، اور پیڑ جو ہوتے ہیں وہ بڑے پودے اور درخت ہوتے ہیں۔ تو عجب کا مطلب ہے عجیب۔ اب اس کی تشریح مطلب کرتے ہیں۔ شاعری شعر میں برسات کے موسم کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بارش کے بعد ہر طرف زمین پر پودے اور بیلیں اگ آتی ہیں، پودے اور جھاڑیاں سب طرح طرح کے رنگ برنگے پھولوں سے بھر جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ تو اس میں مشکل لفظ ہے پیڑ، پیڑ کا مطلب درخت، نیا ڈھنگ، نیا انداز، نیا طریقہ۔ تو اب اس کا مطلب کرتے ہیں۔ شاعری شعر میں برسات کے موسم کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بارش کے بعد ہر درخت اور ہر پودا اپنے انداز میں نظر آتا ہے، پودے پھولوں سے بھر جاتے ہیں اور ہر چیز نکھری ہوئی اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ پہلے گرمی کی شدت سے ہر چیز مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی برسات کا موسم آتا ہے اور بارش ہوتی ہے تو چند دنوں میں ہی زمین کی بدلی ہوئی حالت ہمیں نظر آتی ہے اور ہر طرف سبزہ جھومتا نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے، جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن پڑا۔ اس میں چٹیل مشکل لفظ ہے۔ چٹیل کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سبزہ نہ ہو، اور بن کہتے ہیں جنگل کو۔ تو شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے زمین سے سبزہ ختم ہو جاتا ہے اور زمین ہمیں خالی نظر آتی ہے، لیکن برسات کے موسم کے آتے ہی بارش کے بعد ہر طرف ہری ہری گھاس اگ آتی ہے، پوری زمین گھاس اور سبزے سے بھر جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف گھاس کا جنگل ہو۔ شعر نمبر 9 ہے، ہزاروں پدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی سے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کا بھی برا حال ہوتا ہے۔ برسات میں بارش کے بعد ہر کوئی خوش نظر آتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں جانور زمین سے باہر نکل آتے ہیں اور ہر طرف خوشی سے اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زمین بھی خوشی سے جھوم رہی ہے۔